الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کی یہ سالانہ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ بیانات تو علماء فرمائیں گے یا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے۔ صرف دو باتیں مختصراً طالب علمانہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج کی یہ مجلس اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ جہاں یہ عقیدہ ختم نبوت کی مجلس ہے، وہاں یہ ختم قرآن کی بھی مجلس ہے۔ اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر امام کے پیچھے آخری رکعت میں شریک ہو جائے تو اسے ثواب امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنے جتنا ملتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح محنت تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، استاد کی ماریں برداشت کرتے ہیں اور پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ختم قرآن کی دعا میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت جیسے ایک نمازی کو امام کے پیچھے آخری رکعت میں آنے کی وجہ سے اجر پوری نماز کا عطا کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح ختم قرآن کی مجلس میں آنے والے کو اللہ رب العزت پورے قرآن کریم کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے حالات حاضرہ کے اس تناظر میں دو باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ، اگر میرے آقا حضور سرور کونین خاتم الانبیاء سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، نبی کا ہمارے ساتھ رشتہ ابوت کا نہیں ہے، والد کا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ فرمایا تمہارے والد تو نہیں ہیں لیکن تمہارے نبی ہیں۔ میں نے کہا اے میرے رب، اگر والد ہوتے تو کیا مرتبہ بڑھ نہ جاتا؟ قرآن کریم میں آپ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والد کو اف نہ کہو،
قرآن کریم میں آپ نے فرمایا والد کے سامنے آواز سے نہ بولو، اور والدین کے بارے میں میرے نبی ساری زندگی حسرتیں لے کے گئے، کاش اللہ مجھے میرے والدین کی زندگیاں عطا کرتا۔ فرمایا کہ والد کی ہستی کا مقام اور مرتبہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پہ والد اور والدہ کی تعظیم کا درس دیا گیا، اور آپ نے 70 آیات کو چھوڑ کے یہ درس دیا کہ نبی والد نہیں ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ ابوت کا ہے، ایک رشتہ نبوت کا ہے۔ فرمایا کہ انسان نے دونوں رشتوں کو باقی بھی رکھنا ہے، عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ ابوت کے رشتے کو بھی بچانا ہے، نبوت کے رشتے کو بھی بچانا ہے۔ ہاں کبھی زندگی میں امتحان آ سکتا ہے کہ ابوت کا رشتہ نبوت کے رشتے پہ بھاری ہونے لگے، تو پھر میں نے درس یہ دیا ہے آپ نے ابوت کے رشتے کو چھوڑ کے نبوت کے رشتے پہ پہرے داری دینی ہے۔ میرے دامن میں دلیل اور کوئی نہیں ہے، طالب علم ہوں۔ فرمایا کہ نبی اکرم کی دو صفات تھی، ایک صفت جمال تھی، ایک صفت جلال تھی۔ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کی صفت جمال کو ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا، میرے پیغمبر کی صفت جلال کو عمر فاروق کے سینے میں منتقل کر دیا۔ ایک آدمی قرض لینے کے لیے آیا، کہنے لگا اے محمد آپ نے قرض لیا ہے واپس نہیں دیا، قرض دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، گھر سے گئے دینار اور درم لیے، واپس تشریف لے آئے کہ میرے نبی نے اس آدمی کا قرض دینا ہے۔ فرمایا کہ عمر فاروق بھی اٹھے، وہ درم اور دینار لینے نہیں گئے بلکہ تلوار لینے گئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، دونوں آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، ایک نے درم اور دینار لائے، دوسرے نے تلوار لائی۔ فرمایا کہ ایک کو میرے رب نے صفت جمال عطا کی ہے، دوسرے کو میرے رب نے صفت جلال عطا کی ہے۔ فرمایا کہ آج صفت جمال کا منبع اور محور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے۔ باپ نے گھر سے نکالا، برداشت کر لیا۔ باپ نے کہا کہ میرے لیے اپنے یہ تن کے کپڑے اتار دو، برداشت کر لیا۔ باپ نے گالیاں دی، برداشت کر لیا۔ ایک دن میرے آقا کو خبر پہنچی ابو بکر صدیق نے آج اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی مجلس میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر آپ بڑے سلیم الطبع ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، بڑے جمال والے ہیں، بڑی برداشت والے ہیں، آپ نے تھپڑ کیوں مار دیا؟ فرمایا میرا تصور یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے پوری امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا۔ فرمایا رشتے دو ہیں، ایک نبوت کا ہے، ایک ابوت کا ہے۔ ابوت کے رشتے کی وجہ سے کافر ایمان نہیں لائے کہ نبی چلے جائیں گے، بعد میں بات کرنے والا کون ہوگا؟ میرے رب نے ابو بکر کی صورت میں ابوت کے رشتے کو چھوڑ کے نبوت کے رشتے کی پہرے داری کے لیے سب سے بڑی دلیل امت کے دامن میں حضرت ابو بکر صدیق کی صورت میں پیش کی ہے۔ فرمایا نرم دل ہے، نرم طبیعت ہے، نرم گو ہے، لیکن جب باری میرے آقا کی نبوت کی آئی، میرے آقا کی ذات کی آئی، میرے نبی کی ختم نبوت کی آئی، پھر اسی ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مار کے دنیا کے ہر آدمی کو سبق دے دیا۔ اے امت کے نوجوانوں، والد کا احترام بھی ضروری ہے، قوم کا احترام بھی ضروری ہے، ملک کا احترام بھی ضروری ہے، ساری امت کا احترام ضروری ہے۔ کافر آئے تو احترام کرو، منافق آئے تو احترام کرو، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اپنی اوقات میں رہے۔ اگر باری میرے آقا کی ذات کی آ جائے، میرے آقا کی بات کی آ جائے، میرے آقا کی نبوت کی آ جائے، یا میرے آقا کی ختم نبوت کی آ جائے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پھر یہ نہیں دیکھنا میرے سامنے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میرے سامنے امیر ہے یا غریب ہے، میرے سامنے والد ہے یا کوئی اور ہے۔ اگر آقا
کی ختم نبوت کی بات آئے پھر میدان میں کود جانا ہے. کس طرح کودنا ہے؟ ابو بکر صدیق کی طرح کسی کا لحاظ نہیں کرنا. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہر پگڑی تب تک سلامت ہے جب تک وہ اپنی اوقات میں رہے، ہر منصب تب تک سلامت ہے جب تک وہ اپنی اوقات میں رہے. قرآن کا درس یہ ہے اگر نبوت اور ابوت میں نبوت اور ابوت آمنے سامنے آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اس مجمع میں بیٹھے اور امت مسلمہ کے ہر نوجوان کا عقیدہ ہے ہماری رشتہ داریاں بات میں ہے، ہمارے تعلقات بات میں ہے، ملک و ملت بات میں ہے، دنیا کا ہر فرض شناسی بات میں ہے، نماز روزہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی ملا کہتا ہے نماز پہلے ہے، زکوٰۃ پہلے ہے، ختم نبوت بعد میں ہے، میرا ایمان ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ آپ چھوڑ جائیں نہ تمہیں نماز ملے گی، نہ زکوٰۃ ملے گی، نہ جہاد ملے گا. آج میری اور آپ کی داڑھی اور پگڑی سلامت ہے ختم نبوت کی وجہ سے. دینی مراکز باقی ہے ختم نبوت کی وجہ سے. مسجدوں سے اذان گونجتی ہے ختم نبوت کی وجہ سے. آج اگر اسمبلی کے فلور پہ نبی کے دین کی بات کی جاتی ہے ختم نبوت کی وجہ سے. آج اگر دنیا کے ہر شعبے میں اسلام والے کو مسلمان کی عزت باقی ہے ختم نبوت کی وجہ سے. رب کعبہ کی قسم ہے جس دن تم نے اس عقیدے پہ انگلی اٹھائی، اس عقیدے کے لیے اپنی زبان دراز کی، آج بھی امت مسلمہ کا نوجوان اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کا سپاہی سمجھتا ہے، عمر فاروق کا غلام سمجھتا ہے، عثمان غنی کا نوکر سمجھتا ہے، علی المرتضیٰ کا روحانی فرزند سمجھتا ہے. آج بھی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ابو بکر کے دیوانے سب کا موجود ہیں، عمر فاروق کے ماننے والے موجود ہیں، عثمان غنی کی سنت کو زندہ کرنے والے موجود ہیں، علی کی طرح خیبر کو بچھاڑ دینے والے نوجوان موجود ہیں. اس لیے دنیا کی ہر چیز آج کا نوجوان برداشت کر سکتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا اے میرے آقا اس امت کا نوجوان شرابی تو ہو سکتا ہے، زانی تو ہو سکتا ہے، بے نمازی تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اپنی زندگی میں میرے آقا کی ختم نبوت کے خلاف ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا. برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا درس تھا. دو درس ہیں، ایک ابوت ہے ایک نبوت ہے. ہمارے لیے ابوت بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے. اگر ہم نبی کے لیے والد کو چھوڑ سکتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ سکتے ہیں. دنیا کی ہر چیز بعد میں ہے. سب بولیں ختم نبوت. دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے. فرمایا کہ ابوت بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، اس دین پہ 4 ادوار گزرے. پہلا دور تکمیل دین کا تھا. میرے نبی حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ تشریف فرما ہیں. حضرت جبریل امین اترے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج دین مکمل کر دیا گیا. فرمایا آج کے بعد اگر کوئی اس دین میں کمی کرے یا زیادتی کرے اس کا اس دین سے تعلق نہیں ہے. دوسرا دور تمکین دین کا ہے. وقت بہت کم ہے، بات بہت زیادہ کرنی ہے. فرمایا کہ تمکین دین کا ہے، دین کو دنیا کے کونے کونے میں نافذ کرنا. فرمایا یہ کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا یمامہ کے میدان میں، حضرت عمر فاروق نے کیا فلسطین کو آزاد کروا کے، ایران کے اندر آقا کی ختم نبوت کے ڈنکے بجا کے. یہ کام حضرت عثمان غنی نے کیا
बारों बर की जंगें लड़के, ये काम हजरत अली ने किया। खैबर फतह करके ये काम हजरत अमीर मुआविया ने किया। शाम के अंदर मेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए एक एक घर में आका का दीन नाफिज करके फरमाया वक्त गुजरता गया। आका के सहाबा ने तमकीने दीन का फर्ज पूरा किया, दुनिया से चले गए। तीसरा दौर आया तफकीह दीन का, दीन को मुरत्तब करने का, दीन को नाफिज करने का। तकमीले दीन के मरहले में मेरे पैगंबर ने फरमाया दुनिया की हर चीज बर्दाश्त है, दुनिया की हर चीज के अंदर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। उसके लिए दलील फतह मक्का का वाकया है। मैं अर्ज करता रहता हूँ, फरमाया पैगाम आया, हजरत हिंदा आई है, कहा माफी है। फरमाया के बदर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान आया है, फरमाया माफी है। फरमाया के फलाह है, कहने लगे माफी है। बतलाया गया आपके गुस्ताख आए हैं। मेरे आका ने तकमीले दौर में, तकमीले दीन के दौर में अपने गुस्ताख को माफी नहीं दी। फरमाया अगर गुलाफे काबा में लिपट के माफी मांग रहा है, जाओ, हर आदमी के लिए माफी है, लेकिन मेरे गुस्ताख के लिए माफी नहीं है। तमकीने दीन के दौर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत के वो अजीम सहाबा जिनको उम्मत की जरूरत थी, कुरान के आलिम थे, कुरान के हाफिज थे, आपने परवाह नहीं की। लेकिन यमामा के मैदान में तमकीने दीन के जमाना में 1200 सहाबा ने कुर्बानी दे के बतलाया अगर अपनी जान देनी पड़े दे देना, लेकिन खत्मे नबुव्वत का दिफा, खत्मे नबुव्वत की हिफाजत हर दौर में करते रहना। अगला दौर तफ्तीह दीन का आया। इमाम आज़म अबू हनीफा मुजद्दिद फिक़ह थे। फरमाया आपने अपने दौर के अंदर हर फतवे में नरमी की है, लेकिन जब बारी खत्मे नबुव्वत की आई तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बगैर किसी परवाह के कहा अगर कोई नबुव्वत का दावा करे उस दावे को मानना तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई आदमी किसी झूठे नबी से उसकी नबुव्वत पे दलील मांग ले, फरमाया वो भी इस्लाम से खारिज है। चौथा दौर तत्हीर दीन का आया। फरमाया कि तत्हीर का माना क्या है? तत्हीर कहते हैं पाकी को। अगर कोई आदमी किसी चीज को नापाक करने की कोशिश के, अगर उसे पाक करने के लिए मेहनत की जाए, उसे तत्हीर कहते हैं। और ये फरीजा इमाम आज़म अबू हनीफा से लेके आज के दौर तक इस उम्मत के हर आलिम दीन ने सही तौर पे अदा किया है। समझ आ गया? कितने दौर आए? सब बोले कितने दौर आए? अगर मेरी बात आपने याद कर ली, खुदा की कसम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाएगा। तकमीले दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफ़ी, तमकीने दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफ़ी, तफ़क़ीह दीन, खत्मे नबुव्वत के मुनकर के लिए माफ़ी। आखिरी दौर तत्हीर दीन का आया। फरमाया कि उलमा को पता था सबसे पहले इन्होंने नक़ब-ज़नी पैगंबर की खत्मे नबुव्वत पे करनी है। उलमाए उम्मत ने हर चीज तो बर्दाश्त की है, हर अमल तो बर्दाश्त किया है। फरमाया जरूरत पड़ी है, उलमा ने अपने इख्तलाफात को मिटा के, अपनी दूरियों को मिटा के, अपनी जाती रंजिशों को मिटा के, अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख के अहले हदीस और गैर अहले हदीस का फर्क खत्म करके, बरेलवी और देवबंदी का फर्क खत्म करके, हत्ता के शिया और सुन्नी का फर्क खत्म करके एक स्टेज पे बैठ के उम्मत को पैगाम दिया है। हमारे मसलक बात में है, हमारी जमातें बात में है, हमारे इख्तलाफात बात में है, तवज्जो चाहिए, हमारी तमाम चीजें बात में है, लेकिन आका की खत्मे नबुव्वत का दिफा सबसे पहले है। आज के दौर में मेरे एक सादा मुसलमान को जदीद दुनिया के लिए झांसा दिया जाता है। अगर बेरोजगारी से बचना है, औरतवे के अंदर वीजा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, बाहर जाने का बंदोबस्त भी करेंगे। ये नौजवान समझ लेता है मेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा, चंद दिन की बातें हैं, क्या होगा, दोबारा कलमा पढ़ लूंगा और उसे
یہ بھی عقیدہ ہے وہ اس نبی کی نبوت کے دور میں آئیں گے۔ میرا نوجوان کہتا ہے جی ہاں بالکل میرا یہ بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اسی نبی آقا انعامدار کے دور میں آئیں گے۔ کہنے لگے پھر یہ بتلا دو وہ نبی ہوں گے یا غیر نبی ہوں گے؟ میرے نوجوان نے علماء سے سنا ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کہے گا وہ نبی نہیں ہوں گے۔ آگے جواب دیتا ہے کیا اللہ کا ضابطہ ہے نبوت لینے کے بعد نبوت دینے کے بعد واپس لے بھی لیتے ہیں؟ نوجوان اس جملے پہ آ کے بڑا پریشان ہو جائے گا۔ رب کا یہ ضابطہ تو نہیں ہے، میرے رب کا قانون تو نہیں ہے، پہلے نبوت دے پھر لے لے۔ وہ کہے گا ہاں یہ بات تو قابل غور ہے، اللہ رب العزت نبوت دینے کے بعد نبوت لیتے نہیں ہے۔ فرمایا پھر مان جاؤ نا، مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور مسیح ہے، پہلے مسیح بنایا پھر نبی بنایا، اور کہتے ہیں اس لیے کہ وہ امتی بن کے آئیں گے لیکن نبی بھی ہوں گے۔ کہنے لگے یہ بھی امتی ہے لیکن نبی بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو اگر اس کا جواب آج آپ یاد کر کے چلے گئے تو رب کعبہ کی قسم ہے میرا رب بھی راضی ہوگا، روزے میں میرے آقا بھی راضی ہوں گے، اور اس ختم نبوت کانفرنس کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم کیا کہتے ہیں جی سب بولیں؟ بھائی شرما کیوں رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نبی بن کے آئیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں امتی بن کے آئیں گے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اگر امتی بن کے آئیں گے تو کیا خدا کا دستور ہے پہلے نبوت دیتا ہے پھر لے لیتا ہے؟ ہمارا نوجوان کہے گا نہیں یہ دستور تو نہیں ہے۔ کہیں گے پھر مان جاؤ نا کہ مرزا قادیانی پہلے مسیح ہے پھر کیا ہے؟ نبی ہے۔ میرے عزیز دوستو بس اسے سمجھ لیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میرے آقا کے بعد قیامت تک کے لیے اگر کوئی بھی آئے وہ امتی بن کے آئے گا، حتیٰ کہ نبی بھی آئے امتی بن کے آئے گا۔ سوال یہ ہے کیا نبوت واپس لے لی ہے؟ نہیں، آج سے پہلے جتنے نبی آئے مخصوص وقت کے لیے مخصوص جگہ کے لیے، فرمایا دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے اٹھائیں علامہ علام اللہ علی قاری کو، کہنے لگے فرمایا کہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سامنے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ ان میں ایک نام حضرت یوسف کا بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت یوسف تو خود نبی ہیں، کیا نبی کو سجدہ کرے؟ فرمایا جی ہاں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا کی نبوت سے پہلے ختم نبوت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت یوسف کو خواب میں سجدہ کرتے دکھایا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے اگر دور میں آ جائے اس کی شریعت نافذ العمل نہیں ہے اور اس کی شریعت قابل عمل نہیں ہے، ہوگا تو وہ نبی لیکن اس کی حیثیت امتی والی ہوگی، چاہے وہ خواب میں حضرت یعقوب کے سامنے آئے یا وہ اقصی کے اندر تمام انبیاء میرے نبی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں، وہ سارے کے سارے نبی ہوں گے لیکن ان کی حیثیت امت والی ہوگی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ بھی نبی ہوں گے لیکن آئیں گے ان کی نبوت نافذ العمل نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی۔ آپ ہوں گے تو نبی لیکن آپ کی حیثیت امتی والی ہوگی، آپ نبی کی ختم نبوت کا پرچار کریں گے، روزے میں دفن ہو جائیں گے، قیامت کے دن امتی نہیں بلکہ نبی بن کے اٹھیں گے۔ جو دور میرے آقا کی ختم نبوت کے دور میں گزارا اس دور میں وہ نبی نہیں بلکہ امتی ہوں گے، اس لیے کہ نبی اپنے دور کا نبی ہے، یہ واحد نبی آمنہ کے لال تھے، مکہ کے در یتیم تھے، جو مشرق کے بھی نبی ہیں، مغرب کے بھی نبی ہیں، شمال کے بھی نبی ہیں، جنوب کے بھی نبی ہیں، عرش کے بھی نبی ہیں، فرش
یہ بھی نبی ہے، تحت الثری تک اس امت کے ہر وقت کے ہر جگہ کے قیامت تک کے لیے بلکہ اس کے بعد کے لیے بھی نبی ہے۔ اور اس نبی کی ختم نبوت کے لیے ہمارے علماء نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اگر اللہ نے تصوف دیا ہے تو تھانہ بھون کی خانقاہ میں بیٹھ کے کسی نے ختم نبوت کی محنت کی ہے، اور اگر اللہ نے تدریس دی ہے تو میرے مدنی نے ہیرے جیسے شاگردوں کی صورت میں آقا کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ اگر اللہ نے خطابت دی ہے تو عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیان میں جا کے اس ذریت کو، انگریزی فتنے کو للکار کے امت کو پیغام دیا ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی۔